رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ 7 ٹپس ڈسکس کروں گا فار امپروونگ فیملی لائف اور جنرل ریلیشنس دوسروں کے ساتھ بھی، لیکن مینلی فیملی لائف کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، بیٹر بنانے کے لیے 7 ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ آج ڈسکس کروں گا۔ اس میں سے پہلی ٹپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو گھر کے اندر ایموشنل کریکٹر کو لاجک کے اوپر رکھنا چاہیے، فوقیت دینی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جنرلی جو ہے نا، انسان کی جو جنرل انڈرسٹوڈ لینگویج ہے، جو کہ بچے بھی، عورتیں بھی، سب لوگ، بڑے چھوٹے، ہر کوئی جذبات کی زبان، ایموشنز سمجھتے ہیں، ہنسی، خوشی، رونا، ہنسنا، یہ سارے جذبات بچے بھی سمجھتے ہیں، بڑے بھی سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو جذبات کے ذریعے آرام سے قائل کر سکتے ہیں، منا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ لاجک کے، جو ہر کوئی ہر چیز کی لاجک اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ ہر کوئی ہر چیز کو سیم ڈیپتھ سے نہیں جانتا۔ لہٰذا گھر کے اندر خاص طور پہ ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں پہ جذبات کو، ہنسی خوشی کو پروموٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہر چیز کو روبوٹکلی لے کے جایا جائے۔ اور آپ سمجھ لیں اسی سے دوسرا پوائنٹ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھر جو ہے ایک آفس نہیں ہے، اٹس ناٹ این آفس انوائرمنٹ۔ گھر ہوتا ہے، اس کو گھر کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے۔ وہاں پہ کوئی آپ ایکٹیویٹی کریں، لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کوئی کام بھی کریں، کوئی پروجیکٹ بھی کریں، تو کام کرتے وقت ایسا سیریس موڈ، اتنا روبوٹک یعنی پروسیجر نہ رکھیں کہ سب لوگ سمجھیں کہ وی آر ان این آفس انوائرمنٹ، بلکہ اس کے بجائے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اس کے اندر آپ ہنسی خوشی، فرینکنیس، اوپننیس ہو، مذاق ہو، تاکہ سبحان اللہ ایک آفس کا انوائرمنٹ فیل نہ ہو۔ پھر نیکسٹ آتا ہے پوائنٹ نمبر 3، جو کہ اسی سے کنیکٹڈ ہے، لیکن آپ اس کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اچھا اخلاق، جو کہ ظاہری بات ہے، وچ از آلسو یونیورسل، ہیونگ گڈ کیریکٹر۔ گھر میں خاص طور پہ اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ آپ انہی سیم شکلوں کو روزانہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اچھا اخلاق نہیں رکھیں گے تو ایک بیچ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک یہ تو نہیں کہوں گا دیواریں کھڑی ہوں گی، بٹ ول بیکم فرکشن سی پیدا ہو جائے گی، اف یو ول ناٹ ہیو گڈ کریکٹر۔ اور ظاہری بات ہے، آپ کے سب سے اچھے اخلاق کے حقدار تو آپ کے سب سے قریب ترین لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ ویسے بھی جو اچھا اخلاق ہوتا ہے نا، وہ اگلے انسان کے دل کو آپ کے لیے کتنا کھول دیتا ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ وہ کتنا آپ کے دل کو، اگلے کے دل کو آپ کے لیے اوپن اور وائڈ، اتنی اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنا سکتا ہے۔ اور پھر اگلا جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 4، وہ یہ ہے کہ مسکرانا، اسمائلنگ، یہ ایک آکورڈ سا پوائنٹ ہوگا، آپ لوگ شاید سمجھیں گے گھر کے اندر کون مسکراتا ہے، عجیب سا لگے گا تھوڑا سا کہ مسکرائیں، لیکن وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنا، مسکرانے سے ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جو دوسروں پر بھی اثر انداز کرتا ہے، اور وہ اگر کوئی دوسرا گھر میں کوئی سٹریس میں ہو، کوئی ٹینشن میں ہو، پریشانی ہو، اس کی پریشانی بھی کم ہو جاتی ہے صرف اگلے کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے۔ ایک آپ ماحول سا قائم کر لیتے ہیں مسکراہٹ سے۔ تو وقت پہ، صحیح لمحات پہ مسکرانا، اور ویسے بھی ایک ایک ہنسی، ایک مسکراتی ہوئی، کھلتی ہوئی شکل، ایون ایک پوکر فیس ہو جس پر کوئی ایکسپریشن نہ ہو، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ انسان مسکرائے۔ تو مسکرانے سے ایک ماحول گھر کا بہتر بن سکتا ہے۔ 5واں نقطہ، اور یہ جو 5واں پوائنٹ ہے، یہ بہت بہت ضروری ہے، اور یہ شاید آپ نے بچپن میں اس فلسفے کو سنا بھی ہوگا 2 فریزز کی شکل میں، اور وہ یہ ہے کہ سیئنگ تھینک یو اینڈ سوری۔ تھینک یو اور سوری کہنا، اور ان کا مطلب صرف الفاظ سے ان کو ادا کرنا نہیں۔ تھینک یو کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف تھینک یو کہہ دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی والدہ کو کھانا بنا کے لاتی ہے، صرف الفاظ سے تھینک یو کہنے کی بجائے آپ ان کی تعریف کریں، کھانے کی تعریف کریں، آپ ان کے ہاتھوں کو چومیں، یا آپ اپنے والد صاحب کے ہاتھوں کو چومیں، یا آپ ان کی بعض اوقات جس طرح قرآن کہتے ہیں نا، انشکر لی ولی والدیک، اپنے والدین کا شکر ادا کرنا، تو آپ ان کا فزیکلی بھی شکر ادا کر سکتے ہیں، ان کے احسانات جو انہوں نے آپ پر پہلے کیے۔ اور ویسے بھی آپ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو کوئی چیز لا کے دے یا آپ کے لیے کام کرے،
اس چیز سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور اگر آپ کو واقعی میں اچھی لگے تو آپ اس سے مطلب واقعی میں فائدہ اٹھائیں، تو اگلے کو اچھا لگے گا کہ آپ اس کی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اور سوری کا بھی مطلب صرف یہ نہیں ہوتا اس سے کہ منہ سے کیا کہ منہ پہ مار کے بلکہ آگے بندہ چل دے، بلکہ واقعی میں اگر اس کی غلطی ہے، اگر واقعی میں غلطی ہے، نہیں اگر اس کی غلطی تو اگلے کو قائل کرے وہ کہ واقعی میں میری غلطی نہیں تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اگر واقعی میں غلطی ہے تو اپنی غلطی کا اقرار، اس کو ماننا، یہ سوری کہنا ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی، جھک جانا۔ اس سے اس غلطی کے ماننے سے آپ کو کیا اندازہ کہ کتنا اگلے کا دل آپ کے لیے بڑا ہو جائے گا، اور کتنا کھلا دل آپ کے لیے کر لے گا، اور سبحان اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے کتنی جگہ بنے گی اگر آپ اپنی غلطی کا اقرار کر لیں گے اور اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، یہ تھا 5واں پوائنٹ۔ 6واں پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے گھر والوں کے ساتھ خاص طور پہ وہ یہ ہے گیونگ گفٹس، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا۔ اور تحفے تحائف ایک تو فزیکل گفٹس ہوتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں چیزیں لا کے، وہ بھی ضروری ہیں اپنی جگہ، لیکن بعض اوقات فار ایگزامپل دوسرے قسم کے تحفے تحائف بھی ہوتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے دیکھنا، جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے اس کا بدلہ اچھائی سے دینا، کسی کو کوئی اچھی بات کرنا، کوئی آپ سے کوئی رائے یا مشورہ مانگے اس کو بہتر سے بہتر اپنی جتنی استطاعت میں بہتر سے بہتر مشورہ دے دینا، وہ بھی اس کے لیے ایک اچھا تحفہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ اس کو کوئی اچھی بات کریں، ویسے نصیحت کریں محبت سے، پیار بھرے انداز میں، وہ بھی ایک اچھا تحفہ ہے۔ اور کسی کو قرآن و سنت کی بات بتانا، وہ بھی بہت اچھا تحفہ ہے۔ تحفے کی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اور آپ گھر میں دیکھیں کسی کو کوئی ضرورت ہے تو اس کے بغیر کہے اس کی ضروریات اس کو تحفے کے طور پہ لا کے دے دیں، یہ تو بہت ہی اچھا تحفہ ہوگا اس کے لیے۔ اور آخری نقطہ جو کہ ان تمام نقطوں کا احاطہ کرتا ہے، اٹ کورز آل آف دیم، اینڈ دیٹ از دا 7th پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اپنی حد استطاعت اتباع کرنا، قرآن و سنت کی۔ اور اس میں سارے پوائنٹس کور ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی آگے جاتے ہیں، یعنی اس کے یہ تو میں نے آپ کو جنرلی ایز ٹپس دی تھی جو آپ کو مدد کریں گی فیملی لائف میں، لیکن سبحان اللہ جنرلی اگر آپ قرآن و سنت کی اتباع کریں، گھر میں ایسا ماحول ہو سب قرآن و سنت کی اتباع کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، مثال کے طور پر گھر میں نعتیں لگتی ہوں یا قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، اور ویسے بھی ہر معاملے میں اٹھنا بیٹھنا، امانت دار ہونا، سچ بولنا، اپنے اخلاقیات کو اس طرح کرنا، اپنے تمام رشتوں کو انہی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مثالوں سے لے کے آگے چلنا، یعنی جو انہوں نے کیا انہی عادات کو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اسی طریقے سے اس کو کاپی کرنا اپنے گھر میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر کا ماحول خود بخود انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ گھر کے اندر برکت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام معاملات میں، خاص طور میں ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان سے پیار محبت کریں اور ان سے نرمی سے پیش آئیں، اور اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ ہم سے پیار محبت کریں، ہماری عزت کریں اور ہم سے نرمی سے پیش آئیں۔ تو یہ تھی میری طرف سے 60 ٹپس، گھر کو ایک بہتر اپنے گھرانے کو امپروو کرنا، اپنی فیملی لائف کو ایک بہتر سے بہتر راستے پہ لے کے چلنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔